اب اس کے بعد میں سوال جواب ہے. ایک سوال ہے پرانے سونے کی قیمت اور ہے. پرانے سونے کی قیمت اور ہے. پرانا سونا کیسے ہوتا ہے؟ سونا کوئی پرانا تھوڑی ہوتا ہے، زیور بنا ہوا ہے. کیوں وہ پرانا سونا اسے کہہ رہا ہے؟ باقی سونا کہیں پرانا نیا نہیں ہوتا ہے. پرانے سونے کی قیمت اور ہے، اور اگر ہم نیا سونا خریدتے ہیں تو اس کی قیمت زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جو نیا سونا ہوتا ہے وہ 18 کیرٹ کا ہوتا ہے، اور یہ جو زیور ہے وہ اس کا کیرٹ جو ہے 24 کیرٹ کا، 28 کیرٹ کا ایسا ہوتا ہے. جیسے اے سی چلاتے ہیں تو 17 نمبر پر تیز اے سی چلتی ہے، پھر جو آگے بڑھتا جائے گا اے سی ہلکی ہوتی جائے گی، 28 30 پر جا کر تو برائے نام اے سی رہ جائے گی. اسی طرح سے اس کے کیرٹ جو ہیں 18 کیرٹ، یہ تو اعلیٰ درجے کا سونا ہے. پھر اس کے بعد جو کیرٹ آگے بڑھیں گے، وہ کیرٹ کیوں آگے بڑھیں گے؟ سونے کا جب زیور بناتے ہیں تو اس میں دوسری دھات ملانی پڑتی ہے، اس کو کھوٹ کہتے ہیں. کھوٹ ملانا پڑتا ہے. وہ کھوٹ نہیں ہے، وہ دوسری دھات ہے، کیونکہ سونا اتنا نرم ہوتا ہے کہ وہ تو یوں دبانے سے سکڑ جائے گا. تو دوسری دھات تانبا پیتل اس میں ملاتے ہیں تو اب وہ زیور کڑک ہو جاتا ہے. تو وہ دوسری دھات ملنے کی وجہ سے اس کا کیرٹ کم ہو جاتا ہے. 18 کے بجائے 25 کیرٹ کا سونا ہو گیا، 28 کیرٹ کا سونا ہو گیا، تو اب قیمت کم ہو گئی، اور 18 کیرٹ کا سونا زیادہ ہے. تو سونا پرانا نیا ہونے سے نہیں ہوتا ہے. آج تم زیور بنا کے لاؤ، اب زیور بننے کے بعد اس سونے کا کیرٹ تو 28 ہو گیا، اور نیا سونا خریدو تو 18 کیرٹ کا ہے. تو دونوں کی قیمتیں مختلف ہیں. بہرحال پرانے سونے کی قیمت اور ہے، اور اگر ہم نیا سونا خریدتے ہیں تو اس کی قیمت زیادہ ہے. لہذا اگر ہم زکوٰۃ ادا کریں تو پرانے سونے کی قیمت کے اعتبار سے نکالیں گے یا نئے سونے کی قیمت کے اعتبار سے نکالیں گے؟ یہ خواہ کا سوال ہے. آپ جو نیا سونا خرید کے لائے ہیں اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے تو 18 کیرٹ کا ہے، اس کے اعتبار سے قیمت کے اعتبار سے نکالو. اور اگر آپ کی بیوی کے پاس زیور ہے یا آپ کی ملکیت میں زیور ہے اور وہ زیور 28 کیرٹ کا ہے تو 28 کیرٹ سونے کا جو قیمت ہے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالو. اب یہ حضور خامہ کا مسئلہ پوچھ رہا ہے. آپ کے پاس کون سا سونا ہے جب نیا ہے، ابھی خرید کے لایا ہوں، اس میں ابھی کوئی دوسری ذات نہیں ملی، کتنے کیرٹ کا ہے؟ 18 کیرٹ کا ہے، تو 18 کیرٹ کی جو قیمت ہے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ نکال. میرے پاس ایک زیور ہے، بھائی زیور، اس زیور میں لامحالہ کھوٹ ملا ہے، کتنے کیرٹ ہے؟ جا کے سونار سے پوچھو. وہ سونار دیکھو تمہارے پاس میں اگر بل ہے جب زیور بنایا تھا کہ میں نے 1 تولہ زیور بنایا تھا، اب وہ زیور بننے کے بعد میں 1.5 تولے کا زیور ہو گیا، تو اب وہ 1.5 تولہ سونے کے نہیں 1 تولہ ہی ہے، وہ تو اس میں سونا 1 تولہ ہے. لیکن اگر یہ پتہ نہیں ہے، بل نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، تو جا کے سونار سے پوچھو کہ بھئی اس میں کتنے کیرٹ کا ہے، تو کہ 28 کیرٹ کا ہے. 28 کیرٹ کے سونے کی کیا قیمت ہے کہ یہ قیمت ہے، اس کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالو. باقی جو زکوٰۃ کے مسئلے یہ جو آیات پاک ہیں اس میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ مضمون آ رہا ہے، اس میں نصاب زکوٰۃ کا بیان کروں گا، بڑا نصاب بھی بیان کروں گا، چھوٹا نصاب بھی بیان کروں گا. بہت تفصیل کا انتظار کرو. پاکستان کیا جمعہ کے خطبے میں شہادتین کا جواب دینا ضروری ہے؟ جمعہ کا خطبہ جب امام آ کر ممبر پر بیٹھ جاتا ہے اور اس کے سامنے جب اذان ہوتی ہے، اس اذان میں جب مؤذن پکارتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ اذان کا جواب تو شہادتین ہی کا جواب نہیں ہے، ساری اذان کا جواب جو امام کے خطبے میں خطیب کے سامنے جو اذان ہو رہی ہے وہ ساری اذان کا جواب دل میں تو دو، زبان سے نہیں دینا، نہ سرن نہ جہرن، کیونکہ دوسری حدیث شریف ہے کہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام. جب امام خطبہ دینے کے لیے آ گیا تو اب کوئی بات چیت بھی نہیں اور نماز بھی نہیں.
لہذا زبان سے جواب دینا سرن یا جہرن نہیں، دل میں تصور میں جواب تو دو۔ اس لیے یہ سوال ہے کہ کیا جمعہ کے خطبے میں شہادتین کا جواب دینا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، بلکہ زبان سے جواب دینا جائز ہی نہیں ہے، نہ سرن نہ جہرن، البتہ دل سے جواب دینا چاہیے، افضل ہے۔ میں جب خطبہ ہوتا ہے تو دل سے شہادتین کا، جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کی شہادتین کے جواب میں تصور میں، ذہن میں، دل میں دیتا ہوں، زبان سے نہیں دیتا۔ پاکستان کے ایک عالم مفتی ظفر ولی فرماتے ہیں کہ عشاء کی 15 رکعت ہے۔ 15 رکعت کیسے؟ 4 سنت غیر موقدہ، پھر 4 فرض 8، پھر 2 سنت موقدہ، 2 غیر موقدہ، تو کتنی ہوئی؟ 12، پھر 3 وتر تو 15۔ بس وہ کہتے ہیں کہ عشاء کی 15 رکعتیں ہیں۔ لوگوں میں بچوں کو جو ہم تعلیم الاسلام میں پڑھاتے ہیں وہ یہ پڑھاتے ہیں کہ عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، یعنی وتروں کے بعد بھی 2 سنت غیر موقدہ ہیں، تو 15 یہ، اور یہ وتروں کے بعد کی 2 سنتیں ہیں۔ مولانا ظفر ولی صاحب، ان کی یہ منفرد رائے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وتروں کے بعد کوئی نفل نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل الوتر، رات میں اپنی نماز کا آخری نماز وتر کو بناؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بس وتر پڑھ لیا، اب اس کے بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ہے۔ یہ مولانا کی انفرادی رائے ہے، اور امت نے اس رائے کو قبول نہیں کیا۔ وہ شد و مد سے رائے بیان کرتے ہیں، اور مجھے ایسا معلوم ہوا کہ انہوں نے کوئی رسالہ بھی اس میں لکھا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، مگر یہ رائے امت نے قبول نہیں کی ہے۔ کیوں؟ یہ جو حدیث ہے اجعلوا، یہ امر ہے، اجعلوا یہ امر استحباب کے لیے ہے۔ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل الوتر، رات میں اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ، یہ استحبابی حکم ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وتر عشاء کے بعد پڑھ لیتے تھے، اور پھر تہجد بھی پڑھتے تھے۔ تو رات میں عشاء وتروں کے بعد تہجد پڑھا۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو ذر غفاری، ان 2 صحابہ کو حضور نے یہ وصیت، 3 باتوں کی وصیت کی تھی۔ ایک وصیت یہ کی تھی کہ تم وتر پڑھ کے سوئیو، تو وہ وتر پڑھ کے سوتے تھے، پھر رات میں اٹھ کر کے تہجد بھی پڑھتے تھے۔ علاوہ ازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وتر نے کبھی کبھی وتروں کے بعد 2 نفلیں بیٹھ کر پڑھی ہیں۔ لہذا مفتی صاحب کا جو یہ نظریہ ہے یہ احادیث کی روشنی میں صحیح نہیں ہے، اور اسی وجہ سے امت نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر سوال ہے کہ ولادت کے قریب حاملہ عورت کے مخصوص راستے سے جو رطوبت نکلتی رہتی ہے وہ ناقض وضو ہوگا یا نہیں؟ وہ ناقض وضو ہے۔ سبیلین سے جو بھی نکلے گی وہ ناقض وضو ہے۔ اگر ہوگی تو پھر عورت کس نماز قرآن وغیرہ کی پابندی کر پائے گی؟ ارے یہ تو ولادت کے قریب نکلتی ہے، ولادت کے قریب، یعنی 15-20 منٹ پہلے یہ رطوبت نکلتی ہے، اس سے پہلے نہیں نکلتی۔ اس سے پہلے اگر بچہ دانی کھلے گی اور نکلے تو سارا پانی نکل جائے گا، پھر آپریشن کر کے بچہ لینا پڑے گا۔ تو یہ تو بالکل ولادت کے قریب میں 15-10 منٹ پہلے یہ میرا بچہ دانے کھلتی ہے اور یہ رطوبت نکلتی ہے۔ لہذا یہ سوال ہی کہ وہ پابندی قرآن کیسے پڑھے گی اور نماز کیسے پڑھے گی، بیکار بات ہے۔ دوسری بات سنو، اگر مان لو کہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے لمبا زمانے سے، تو پھر وہ ایسا شخص معذور بن جاتا ہے، اور معذور کے احکام ہیں، اور معذور کا جو جس عذر سے وہ معذور بنا ہے اس عذر سے اس کی طہارت نہیں ٹوٹتی۔ بس کوئی اگر یہ تو عورت نہیں، مثلا ایک عورت ہے مستحاضہ ہے اور مستحاضہ ہونے کی وجہ سے معذور بن گئی ہے، تو وہ استحاضہ کے خون نکلنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ بس اولاً تو یہ تو جو صورت فرض کی تو غلط ہے، یہ تو ولادت کے قریب 10-15 منٹ پہلے رطوبت نکلتی ہے،
لیکن کوئی دوسری صورت ہو تو پھر ایسا شخص اور مرد عورت معذور بنتا ہے، اور معذور کی طہارت جس عذر سے وہ معذور بنا ہے اس عذر سے طہارت نہیں ٹوٹتی۔ اس کے بعد سوال ہے کیا جھینگا کھانا جائز ہے؟ یہ لوگ پوچھتے ہیں، تو میں اس سے پوچھتا ہوں تجھے کھانا ہے اس لیے پوچھ رہا ہے یا نہیں کھانا ہے اس لیے پوچھ رہا ہے؟ کھانا ہے تو کھاتا رہے، نہیں کھانا ہے تو حرام ہے۔ ہمارے یہاں طلبہ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جھینگا کھانا جائز ہے یا نہیں، تو میں پوچھتا ہوں اس سے سائل سے کہ تجھے کھانا ہے اس لیے پوچھ رہا ہے یا نہیں کھانا اس لیے پوچھ رہا؟ اگر وہ کہتا ہے مجھے کھانا ہے تو کھاتا رہے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں مجھے نہیں کھانا تو حرام ہے، مت کھا۔ یہ تو میں یوں رکھاتا ہوں۔ دیکھو ایسا ہی ایک سوال طلبہ دوسرا کرتے ہیں، نوجوان طلبہ سوال کرتے ہیں کہ یہ فدائی حملہ اپنے اوپر اپنے بدن پر بم باندھ کر کے دشمنوں کے درمیان میں جا کر کے فدائی حملہ کرنا اور خود بم پھوٹنا اور خود بھی مرنا اور دوسروں کو مارنا، یہ فدائی حملہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جب مجھ سے کوئی پوچھنے آتا ہے تو میں کہتا ہوں تیرا کچھ کرنے کا ارادہ ہے اس لیے پوچھ رہا ہے یا نہیں کرنے کا ارادہ اس لیے پوچھ رہا؟ میں سے کہتا ہوں کہ دیکھو جن کو کرنا ہے وہ کر گزرتے ہیں، وہ مسئلے پوچھنے نہیں آتے۔ یہ تو جن کو نہیں کرنا وہی مسئلے بگاڑتے ہیں۔ ایسا ہی ایک مسئلہ ہے، رمضان میں لوگ پوچھتے ہیں کہ حافظ صاحب جو قرآن سناتے ہیں ان کو کچھ دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو میں اس سے کہتا ہوں تجھے کچھ دینا ہے اس لیے پوچھ رہا ہے یا نہیں دینا اس لیے پوچھ رہا ہے؟ یہ جو دینے والے ہیں وہ تو دائیں ہاتھ میں چپکے سے امام کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ یہ جن کو نہیں دینا وہی مسئلے بگاڑتے رہتے ہیں کہ امام کو دینا جائز ہے یا نہیں۔ اس کے بعد سمجھو جو ساحلی مفتی ہیں، جیسے مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری قدس سرہ راندیر میں رہتے تھے، راندیر سے 10 کلومیٹر پر سمندر لگتا ہے، جو ساحلی مفتی ہیں وہ جائز کہتے ہیں، جھینگا جائز کہتے ہیں۔ یا جہاں تالاب ہیں جیسے بنگلہ دیش میں تالاب ہیں اس میں خوب جھینگے ہوتے ہیں تو وہاں کے مفتی جائز کہتے ہیں۔ اور جو ساحل سے دور ہیں جیسے پالنپور کے مفتی، جیسے یو پی کے مفتی حضرت گنگوہی، حضرت تھانوی، وہ حرام کہتے ہیں۔ وہ جو ساحل سے دور ہے وہ حرام کہتے ہیں، تو ساحلی مفتی جائز کہتے ہیں۔ مگر ان میں استثناء ہے، حضرت مفتی خانپوری، حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم، وہ ڈابل میں رہتے ہیں، وہ ساحلی ہیں مگر وہ کہتے نہیں جھینگا حرام ہے۔ اور جو ساحل سے دور رہتے ہیں حضرت دانوتوی، حضرت تھانوی، پالنپور کے حضرت مولانا محمد نذیر صاحب، یہ جو دور ہے ساحل سے وہ کہتے ہیں حرام ہے، وہ کیڑا ہے، وہ مچھلی نہیں ہے۔ اور جو ساحل پر رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں مچھلی ہے۔ اور کیا دلیل؟ کہ دمیری نے لکھا ہے کہ مچھلی ہے۔ ارے دمیری تو شافعی ہے، شوافع کے یہاں تو سمندر کی ہر چیز مچھلی ہے۔ اس کے بعد سوال ہے مرد امام کے لیے اگر عورت پیچھے نماز پڑھے، ایک جماعت ہو رہی اس میں امام مرد ہے اور جماعت میں پیچھے عورتیں بھی ہیں، تو امام کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ امام کے لیے امامت کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر امام امامت کی نیت نہیں کرے گا تو امامت کے احکام لازم نہیں ہوں گے اور اس کو امامت کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ دیکھو میں مثال دوں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، عشاء کی نماز پڑھ رہا، مجھے قرائن سے معلوم ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے عشاء کی اور وہ تنہا پڑھ رہا۔ یہ میرے ساتھ میں یہ قصہ پیش آیا تھا۔ میں ایک قاری صاحب جو روڑکی کے تھے، ہم دونوں سعودیہ سے آ رہے تھے، دہلی ایئرپورٹ پر اترے، میں امیگریشن میں سے پہلے نکل آیا، قاری صاحب پیچھے تھے، تو میں نے سوچا کہ قاری صاحب آئیں تو ہم دونوں ساتھ جائیں گے، تو ان کے آتے آتے میں عشاء پڑھ لوں۔ تو میں نے مصلی بچھا کر کے عشاء شروع کی۔ اس ابھی میں پہلی رکعت میں تھا، میں منفرد پڑھ رہا ہوں، اکیلا پڑھ رہا ہوں، قاری صاحب آئے، انہوں نے آ کر مصلی بچھا کر کے کہا میں ابتدا کرتا ہوں، تو میں نے نیت کر لی امام ہونے کی۔ تو جہاں تک میں سرن پڑھتا پڑھتا پہنچا تھا وہاں سے میں نے جہر شروع کر دیا
اور میں امام بن کر پڑھا، انہوں نے تو یہی اس طرح سے اگر میں پوری نماز میں اگر نیت امامت کی نہ کروں تو امامت کے احکام، رات کی نمازوں میں جہری قرات واجب ہے، تکبیر کہنا مجھور سے کہنا سنت ہے، یہ احکام لازم نہیں ہوں گے امامت کی نیت نہ کروں، اور کروں تو پھر یہ احکام لازم ہوں گے۔ بہرحال اگر مفرد کوئی آدمی فرض پڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے دوسرا آدمی وہی فرض نماز پڑھے تو اگر امام امامت کی نیت کرے گا تو امامت کے احکام لازم ہوں گے، نہیں کرے گا تو وہ تنہا نماز پڑھ لے گا اور مقتدی کی اقتداء میں نماز صحیح ہو جائے گی اور اس کو امامت کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو امام کے لیے امامت کی نیت تو ضروری ہے، وہ امامت کی نیت کرے گا تو امامت کے احکام لازم ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے۔ لیکن پیچھے کون مقتدی ہیں، مردوں کی نیت کرنا، عورتوں کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہے، جو بھی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے ان کو پڑھا رہا ہوں۔ اور یہ جو کتابوں میں لکھا ہے کہ امام نے عورت کی امامت کی نیت کی ہو، یہ جو مسئلہ ہے یہ محاذات کے مسئلے میں ہے۔ محاذات میں اگر مرد کے ساتھ عورت آ کر کھڑی ہو جائے تو عورت کی نماز نہیں، مرد کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ محاذات کا مسئلہ، اس میں 8 شرطیں ہیں، ان 8 شرطوں میں یہ ہے کہ مرد نے عورت کی امامت کی نیت کی ہو۔ سعودیہ میں عورتوں کے نماز، حرم شریف میں عورتوں کے نماز پڑھنے کی جگہ الگ ہیں، اور جب اذان ہوتی ہے اس سے بھی پہلے اغوات آتے ہیں، عورتوں کو وہاں سے طواف میں سے ہٹا دیتے ہیں، لیکن جب بھیڑ ہو جاتی ہے تو پھر عورتوں کو الگ کرنے کی کوئی صورت نہیں، پھر عورتیں بھی مردوں کے بیچ میں نماز پڑھتی ہیں۔ اب محاذات کا جو مسئلہ ہے وہ امام ابو حنیفہ کے یہاں ہے اور امام احمد کے یہاں ہے، امام شافعی اور امام مالک کے یہاں نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی اور حضرت امام مالک کے محاذت کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ابو حنیفہ اور امام احمد کے یہاں محاذت کا مسئلہ ہے۔ تو اب وہاں کیا ہوگا، یہ وہ تو سب امام احمد کے ماننے والے ہیں۔ تو میں جب پہلی مرتبہ 1981 میں پہلی مرتبہ حج فرض کرنے گیا تھا، اور جب یہ صورت سامنے آئی تو میں نے مسجد حرام میں جو مولانا صاحب تقریر کرتے تھے میں نے ان سے ملا اور میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ کیسے نماز کا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ بھیڑ کا زمانہ آتا ہے تو امام عورتوں کی نماز کی نیت ہی نہیں کرتا۔ تو وہ محاذات میں جو 8 شرطیں ہیں اس میں یہ کہ مرد امام نے عورتوں کی امامت کی نیت کی ہو تو مرد کی نماز فاسد ہوگی۔ اب بھیڑ کے زمانے میں وہ نیت ہی نہیں کرتا، یہ انہوں نے ہیلا کر رکھا۔ بہرحال آپ کے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو کتابوں میں لکھا ہے جس کو لوگ مطلق سمجھتے ہیں یہ مطلق نہیں ہے، یہ تو صرف محاذات کے مسئلے کے لیے ہے، ورنہ تو امام کے امام ہونے کی نیت پیچھے کون ہے، کوئی بھی ہو، مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو، سب کی نماز ہو جائے گی۔ مخصوص طور پر کہ میں عورتوں کے امام ہونے کی نیت کرتا ہوں یا فاطمہ کے امام ہونے کی نیت کرتا ہوں ایسا ضروری نہیں ہے۔ مرد امام کے لیے اگر عورت پیچھے نماز پڑھے تو امام کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ ابھی تالہ بندی کے زمانے میں معمول بھی ہی ہو گیا ہے کہ عورتیں بھی مرد امام کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں، تو ہر وقت نیت کرنا ضروری ہے؟ نہیں ہے ضروری، بس میں امام بن کر نماز پڑھاتا ہوں، پیچھے جو بھی ہو، مرد ہو بچے ہوں عورتیں ہوں سب ہو، جو بھی ہو، ان کے سب کی الگ الگ نیت کرنی ضروری نہیں ہے۔ اور وہ جو کتابوں میں لکھا ہے جس سے غلط فہمی ہے وہ تو محاذات کے مسئلے میں ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال ہے عوام کا بیعت ہونا کیسا ہے؟ جائز ہے؟ عوام کا بیعت ہونا کیسا ہے؟ اگر مناسب نہیں ہے، کیوں مناسب نہیں ہے؟ مناسب نہیں ہے، جائز ہے، مناسب کا بابا ہے۔ عوام کے لیے بیعت ہونا کیسا ہے؟ اگر مناسب نہیں ہے تو عوام اپنی اصلاح کے لیے کون سا طریقہ اختیار کریں؟ یہی بیعت کا طریقہ وہ بھی اپنی اصلاح کے لیے کریں گے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ ہمارے 4 اکابر، ان میں سے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے احوال تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن حضرت نانوتوی قدس سرہ سے 10 بندے، بلکہ 10 سے بھی شاید 11-12 بندے عوام حضرت نانوتوی سے بیعت ہیں، مگر حضرت نانوتوی نے کسی کو اجازت و خلیفہ نہیں بنایا۔
تو یہ 10 بندے بیعت تھے. ایک قصہ ہے، حضرت کا یہ خادم تھا، وہ حضرت سے کہتا حضرت مجھے بیعت کر لو، حضرت مجھے بیعت کر لو. حضرت بیعت نہیں کرتے تھے. ایک مرتبہ اس نے کہا تو حضرت نے فرمایا گنگو جا کر مولوی رشید سے بیعت ہو جا. یعنی خود نہیں کی، یہ کہا گنگو جا کر مولوی رشید سے بیعت ہو جا. وہ بھی بڑا سمجھدار تھا، فوراً اٹھا اور گنگو گیا اور جا کے بیعت ہوا اور واپس آیا اور کہا حضرت میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کر لی، میں گنگو جا کر کے مولانا رشید صاحب سے بیعت ہوا مگر مجھے بیعت تو آپ سے ہی ہونا ہے. تو پھر حضرت نے اس کو بیعت کیا. بہرحال عوام کو بھی بیعت، اور پھر حضرت گنگوہی قدس سرہ کے یہاں بھی عوام آتے تھے اور بیعت ہوتے تھے. حضرت مسجد میں سبق پڑھاتے تھے حدیث شریف کا. ایک بندہ آیا، ایک عام مسلمان، حضرت سے بیعت ہوا. حضرت نے اسے ذکر بتایا اور یہ ذکر جہری بتایا اور یہ کہا کہ یہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر ذکر کر. تو یہ کونے میں وہ ذکر کر رہا، حضرت نم سبق پڑھا رہے. سبق پڑھاتے پڑھاتے حضرت رکے اور اس کا ذکر سننے لگے اور ذکر سن کر کے فرمایا کہ یہ بندہ ایک ضرب میں 100 سال کی مسافت طے کر رہا ہے. عوام تھا، عام آدمی تھا، کوئی مولانا صاحب نہیں تھے، عام بندہ تھا. وہ ایک لا الہ الا اللہ 100 سال کی مسافت طے کر رہا تھا. حضرت تھانوی قدس سرہ کے یہاں بھی عوام بھی بیعت ہوتے تھے. بہت سے عوام، یہ تھوڑے بہت نہیں بلکہ حضرت نے تو ان عوام کو مجاز صحبت بھی بنایا ہے کہ تمہارے پاس لوگ آ کر بیٹھے تو بیٹھے ہیں، بیعت کرنے کی اجازت نہیں دی. لیکن یہ جو کون سے عوام، ان عوام کو پہلے دیکھنا ہے کہ یہ بیعت ہونے جو آیا ہے تو یہ رمضان میں اجتماعی اعتکاف میں کھانا کھانے آیا ہے یا کچھ کرنے آیا ہے. پہلے سال بھر اپنے پاس رکھو اور رگڑو، اور جب تمہیں یقین ہو جائے کہ نہیں یہ بندہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو پھر خواص کو بھی بیعت کریں گے. اور جو بریلویوں کا جو طریقہ ہے کہ جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ہے کہ فلاں سے بیعت ہے، اس سرٹیفکیٹ کے طور پر کچھ نہیں ہوتا. دیکھو میرے بھائیو سنو، آخرت میں نجات کے لیے بیعت ضروری نہیں. آخرت میں نجات کے لیے بیعت ضروری نہیں ہے. اگر بیعت ضروری ہوتی تو سارے صحابہ حضور سے بیعت ہوتے اور ساری صحابیات حضور سے بیعت ہوتی. حالانکہ سارے صحابہ حضور سے بیعت نہیں تھے، بیعت سلوک نہیں تھے اور ساری صحابیات نہیں تھی. مخصوص صحابہ اور مخصوص صحابیات بیعت تھی. اگر نجات کے لیے ضروری ہوتا سبھی بیعت ہوتے، سب بیعت نہیں تھے. اچھا، پھر جو مرد بیعت تھے اور جو خواتین بیعت تھی تو وہ کوئی بڑے نہیں تھے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، ان کی بیعت کا کوئی تذکرہ نہیں آتا. حضرت عبادہ، حضرت فلاں، حضرت فلاں، ان صحابہ کا، عام صحابہ کے بیعت کا ذکر آتا ہے. لہذا جو عام مسلمان ہیں وہ بھی اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنی صفائی چاہتے ہیں، اپنے باطن کو صاف کرنا چاہتے ہیں. دیکھو ہمارا ظاہر خوبصورت بھی ہوتا ہے، بدصورت بھی ہوتا ہے، میلا بھی ہوتا ہے. ایسا ہمارا ان سائڈ اندر باطن وہ اخلاق حسنہ بھی ہوتے ہیں، اخلاق سیئہ بھی ہوتے ہیں. تو ظاہر کو ہر آدمی دکھتا ہے کہ دھبا ہے تو جا کے دھوتا ہے، لیکن اندر جو دھبے ہیں وہ نظر نہیں آتے. وہ اگر دھبے ہیں تو وہ پیر محسوس کرتا ہے کہ یہ دھبا ہے اور وہ اس کی ترکیب بتاتا ہے. تو اگر کوئی اپنے اندر کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، اپنے باطن کی صفائی کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ بیعت کر کے اپنی اصلاح کرے. لیکن آخرت میں جنت میں جانے کے لیے بیعت ضروری نہیں ہے. بیعت ہے جنت میں 100 درجے ہیں، یہ بلند درجے حاصل کرنے کے لیے بیعت ہے. تو بیعت کرو اور کچھ نوافل اعمال کرو اور جنت کے بلند درجے حاصل کرو. بس اگر کوئی عام مسلمان بیعت ہو کر کے کچھ نوافل اعمال کرنا چاہے اور جنت کے بلند درجات حاصل کرے تو ان عوام کے لیے بھی یہی بیعت ہے. کس نے منع کیا کہ ان کے لیے بیعت نہیں ہے؟ لیکن یہ جو طریقہ ہے بریلویوں کے یہاں
کہ پیر صاحب گاؤں میں آ گئے تو گاؤں کی ساری بھینسیں بیعت ہو گئی. کل دوسرے دن پیر صاحب چلے گئے تو پھر سب بھول گئے کہ کون آیا کون گیا، بس جنت کا ٹکٹ لے لیا. یہ جو عوامی بیعت ہے یہ بریلویت ہے، اس کو میں منع کرتا ہوں. باقی بیعت تو خواص کے لیے بھی عوام کے لیے بھی ہے. اور حضرت تھانوی نے فرمایا کہ بیعت کی سب سے زیادہ ضرورت خواص کو ہے. اگر یہ علماء سنور گئے تو عوام تو خود بخود سنور جائیں گے. اور بہت سے عوام بھی اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ بھی اعمال نوافل اعمال کر کے ترقی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بیعت ہوں گے. حضرت گنگوہی قدس سرہ کا یہ قصہ ذہن میں آیا. وقت ختم ہو رہا ہے مگر وہ قصہ میں سنا دوں. بھوپال کی بادشاہ تھی نواب سلطان جہاں بیگم. وہ حضرت گنگوہی سے بیعت ہونا چاہتی تھی. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک عام عورت ہے، کوئی مولانا صاحب نہیں ہے، ایک عام عورت ہے. عوام میں بتا کہ عوام کے لیے بھی بیعت ہے، کر وہ بیعت بھی کریں گی، لیکن کچھ کرنا ہو تو بیعت ہونا چاہتی تھی اور خط لکھتی تھی تو حضرت جواب ہی نہیں دیتے تھے. آخر میں اس نے خط لکھا اور ایک حضرت مولانا محی الدین مراد آبادی تھے جو وہاں قاضی تھے، اور وہ حضرت گنگوہی کے مسترشد تھے، یعنی آج کی اصطلاح میں خلیفہ تھے. آج جس کو خلیفہ کہتے ہیں پہلے خلیفہ نہیں کہتے تھے، مسترشد کہتے تھے. تو مسترشد تھے یعنی خلیفہ تھے. اور اپنا جو میر منشی تھا اس میر منشی سے خط لکھوایا اور مولانا محی الدین صاحب کو سفارش کے لیے گنگو بھیجا. تو اب جب یہ آئے دونوں تو حضرت گنگوہی یہ سمجھے کہ مخلص عورت ہے، کچھ کرنا چاہتی ہے. پہلے یہ سمجھا کہ ایسے ہی بیعت کر، جیسے بریلیوں میں بیعت ہوتی ہے ایسی بیعت چاہتی ہوگی، لیکن جب یہ آئے خلیفہ تو معلوم ہوا کہ نہیں یہ وہ کوئی عورت ہے جو کچھ کرنا چاہتی ہے. تو حضرت قدس سرہ نے اس کو خط لکھا اور یہ حضرت کی زندگی کا آخری خط ہے اور یہ چھپا ہوا ہے. تذکرۃ الرشید میں بھی چھپا ہوا ہے اور کاندلے سے ایک رسالہ نکلتا ہے احوال و آثار، اس میں اس کا پورا فوٹو چھپا ہوا ہے. حضرت گنگوہی نے لکھا شروع میں اس خط کو خط سنا رہا میں. حضرت گنگوہی نے لکھا کہ بیعت دو مقصد سے ہوتی ہے. ایک بیعت ہوتی ہے اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے. اس مقصد کے لیے جو بیعت ہوتی ہے اس میں عرصے دراز تک شیخ کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے. عرصے دراز لفظ لکھا ہے کہ ایک لمبے عرصے تک شیخ کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے تب اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ میں وہاں نہیں آ سکتا ہوں، یعنی بھوپال میں آؤں تو میں نہیں آ سکتا ہوں، اور بیگم صاحبہ کا یہاں آنا مناسب نہیں. دوسری بیعت ہوتی ہے سلسلے کی برکات حاصل کرنے کے لیے. حضرت نے لکھا کہ اس بیعت کو بندہ کچھ مفید نہیں سمجھتا، اس بیعت کو بندہ کچھ مفید نہیں سمجھتا. پھر اس کے لیے نواب سلطان صاحب نواب جہاں بیگم کا جو عقیدت ہے وہ عقیدت کافی ہے، اس کے لیے بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ سلسلے کی برکات حاصل کرنے کے لیے عقیدت کافی ہے. پھر اس کے بعد حضرت نے لکھا کہ اس کے بعد بھی اگر ان کا اصرار ہے کہ وہ بیعت ہونا چاہتی ہیں تو میں 2 شرطوں کے ساتھ ان کی بیعت قبول کرتا ہوں. یہ لکھا کہ 2 شرطوں کے ساتھ بیعت کرتا. ایک پہلی شرط یہ لکھی حضرت نے کہ ان کا نواب سلطان جہاں بیگم کا مروت و احسان کا کوئی برتاؤ جو میرے ساتھ اب تک ہوا اس کے علاوہ کوئی دوسرا برتاؤ نہ ہو، یعنی وہ کوئی ہدیہ ہدایہ نہ بھیجے. وہ تو بادشاہ ہے تو ہدیہ ہدایہ بھیجے گی تو ہدیہ ہدایہ نہ بھیجے، کوئی ہدیہ نہ بھیجے، میرے ساتھ مروت و احسان کا میرے ساتھ کوئی معاملہ نہ کریں. اور دوسرا یہ کہ اس کب کسی کو اس افشا نہ ہو، پتہ نہ چلے لوگوں کو، کیونکہ اگر اس کا پتہ چلے گا تو لوگ میرے پاس سفارشیں لکھوانے آئیں گے اس حکومت میں نوکری کے لیے. اب کسی کے لیے سفارش مناسب ہوگی کسی کے لیے نہیں ہوگی تو اس کا افشا ہی نہ ہو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے.
ان 2 شرطوں کے ساتھ میں بیعت قبول کرتا ہوں. فرمایا کہ ان 2 شرطوں کے ساتھ میں ان کی بیعت قبول کرتا ہوں. وہ بدعات سے اجتناب کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتی رہیں. بدعات سے اجتناب کے ساتھ، بچتی ہوئی عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتی رہیں. ان 2 شرطوں کے ساتھ میں ان کی بیعت قبول کرتا ہوں. جب یہ خط واپس گیا تو بہت خوش ہوئی. پھر اس نے شکریہ کا خط لکھا. پتہ نہیں کتنے دن کے بعد، مجھے نہیں معلوم، میرا شکریہ کا خط لکھا اور وہ خط بھی انہی 2 کے ساتھ بھیجا. میر منشی، ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے، میر منشی کے ساتھ اور مولانا محی الدین کے ساتھ. یہ دونوں بزرگ جس دن گنگو پہنچے ہیں اس دن گنگو ہی کا انتقال ہو چکا تھا. یہ دونوں جنازے میں شریک ہوئے. حضرت کو شکریہ کا خط زندگی میں نہیں پہنچ سکا. تو میں یہ مثال سے یہ کہہ رہا تھا کہ عوام کے لیے بھی بیعت، یہی بیعت کا راستہ ہے اپنی تربیت کا. لیکن کچھ کرنا ہو تو محض ڈھونگ کرنا اور جنت کے ٹکٹ کے طور پر بیعت ہونا، اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بریلویت ہے، یہ دیوبندیت نہیں ہے. بس یہیں تک بات ہے. پھر آگے دوسرے سوال آ گیا. ابھی بہت سوال ہے، ابھی سوال نہ بھیجیو، ابھی بہت سوال باقی ہیں.